بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کے احکام اور آداب سے ہمیں اطلاع کیجیے۔ کیا ایسے کچھ آداب ہیں جو ہم سے چھوٹ جاتے ہیں اور ان کو بجا نہیں لا پاتے ہیں، یا یہ کہ ہم قبروں پہ جب جاتے ہیں ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شرعی طور پر ان کے مسائل کو معلوم کریں؟ جی ہاں، قبروں کی زیارت کے آداب ہیں اور اسی طرح سے وہاں کیا کرنا چاہیے یہ بھی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لہذا جب حدیثوں کے اندر کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو اس کا مقصود یہی ہے کہ آپ ان کو اپنے زندگی میں جب بھی وہاں پہنچتے ہوں تو ان آداب کو بجا لائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان آداب کو چھوڑ کر کچھ اور کر بیٹھیں، یا کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ کریں ہی نہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ قبروں کی زیارت کے لیے کچھ جو سفر کرتے ہیں باقاعدہ، وہ غلط ہے۔ سفر کرنے باقاعدہ اس مقصد سے، ان نیت سے کہ جا رہے ہیں ہم اس کو دیکھنے کے لیے یا وہاں زیارت کرنے کے لیے، یہ صرف ان 3 مسجدوں کے لیے جائز ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے۔ وہ ایک مسجد حرام ہے، دوسرے مسجد نبوی ہے اور تیسرے مسجد اقصیٰ ہے۔ بقیہ اور جگہوں پر باقاعدہ تیاری کر کے اس کی نیت کر کے وہاں کہیں جانا منع ہے۔ لہذا قبروں کی زیارت تو عام حالات میں آدمی اپنے علاقے کے قبرستان میں کرتا ہے، یا ایک کہ اگر کہیں کسی جگہ سے گزرتا ہے اور وہاں قبر اور مقبرہ ہے تو وہاں بھی وہ زیارت ممکن ہے، اور زیارت کے اندر جو کام ہے وہ کرنا چاہیے، نہ کہ اور بھی کچھ مقصود ہونا چاہیے تھا۔ تو آئیے ان کے لیے پہلے بیان کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ نے مطلقاً سوال کیا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی جب حج کرنے جاتا ہے، اگر مدینہ منورہ پہنچتا ہے حاجی، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بقیع کے اندر جو قبریں ہیں ان کی زیارت کرنا چاہیے۔ سید الشہداء حمزہ اور ان کے ساتھی جو وہاں مدفون ہیں میدان احد میں، ان کی زیارت کرنا چاہیے۔ یہ قبروں کی زیارت ان حاجیوں کے لیے ہے جو مکہ سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ چونکہ مدینہ منورہ میں ہر وہاں سے گزر ہوتا ہے تو کرنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی قبروں پر بھی جاتے تھے کبھی کبھار، اور بقیع کے اندر بھی پہنچتے تھے۔ تو آپ وہاں کیا کرتے تھے یہ سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے مقاصد بتائے ہیں، بلکہ آپ نے پہلے تو منع ہی کر دیا تھا کہ قبروں کی زیارت کو مت جایا کرو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگ قبروں کی زیارت کو جاتے تھے تو وہاں اپنے ان بزرگوں کو یاد کرتے تھے، یا جاہلیت کے دور میں جیسا تھا ان کے مناقب بیان کرتے تھے اور ان کی بڑائی بیان کرتے تھے، اور ایسے تھے اور وہ ایسے تھے، اور دوسروں سے آ کے اس کا بیان بھی کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا آپ نے ان کو منع کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ۔ منع کرنے کے بعد، جیسے کہ آپ نے قربانی کا گوشت اپنے ہی کھا لینے سے پہلے منع کیا تھا، بلکہ اس کو بانٹنے کا حکم دیا تھا، ایسے قبروں کی زیارت سے ہی منع کر دیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دیا ان چیزوں کی۔ تو قبروں کی زیارت کا مقصد آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا زور القبور، قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور آخرت کی یاد دلانے کا مقصد تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی دنیا میں ایک وقت تک کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد اسے موت آتی ہے، اور موت کے بعد اس کے قیامت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ آدمی کی ایک زندگی یہاں کی ہوتی، پھر وہ آخرت کی دوسری زندگی بن جاتی ہے، برزخ کی زندگی کہہ لیجئے، لیکن اس کا تعلق ادھر کی زندگی سے زیادہ ہے، آخرت کی زندگی سے۔ دنیا کی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے دنیا میں آنے اور جانے کا وقت ہر کسی کا متعین، اور ہر ایک کو یہاں سے نکل کے جانا ہے۔ اس کے بعد
موت اس کے بعد یہ قبر، اور قبر یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، جیسے آدمی وہاں سے اپنا راستہ طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ آخرت کی یاد دلائیں گی، اس لیے کہ اب یہاں سے نکل کر انسان کو آگے جانا اور دنیا کی زندگی اس کی کم ہوتی ہے، لہذا آخرت کی یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایسے کام کرو جو آخرت میں تمہارے لیے اچھے نتائج پر منتج ہوں، اچھے نتائج ان کے ملتے ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ قبروں کی زیارت جب کرو تو کیا کہو؟ آپ نے کہا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ نے کہا کہ تم کہو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، تم پر سلامتی ہو مومنوں اور مسلمانوں میں سے رہنے والوں، اور ہم انشاءاللہ قریب میں تم سے ملنے والے ہیں، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ سے عافیت چاہتے ہیں۔ عافیت یعنی عذاب سے عافیت، کم سے کم یہاں تو مرادی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی قبروں سے گزرے، آپ فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فقال، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اپنے چہرے سے، اور آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، قبروں والو تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی ہمارے لیے مغفرت کرے اور تمہارے لیے بھی مغفرت کرے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہمارے بزرگ ہو، پہلے جانے والے ہو، بڑے ہم سے پرام، اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی تم ہمارے بڑے ہو اور تمہارے انتقال ہوا، تم گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو یہ حدیثیں جو میں نے آپ کو بتائیں ان میں سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں کی زیارت کا شرعی مقصد کیا ہے، وہ ایک کہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ آدمی وہاں پہنچتا ہے تو مردوں کے اوپر سلامتی کی دعا مانگتا ہے اور ان پر رحمت کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمہاری مغفرت کرے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو عافیت عطا کرے، تو عافیت اور مغفرت کی دعا مانگتا ہے۔ لہذا قبروں کی زیارت کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں سے بیان کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ رسول کے زمانے بھی مقبرہ تھا، آپ کے صحابہ کا انتقال ہوتا تھا، ایسے ہی تو آپ ان کے ہاں ان کو دفن کرتے تھے، ان کی جنازے کی نماز پڑھتے تھے، کبھی آپ گزرے تو آپ اس طرح سے پیش آتے تھے کہ آپ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے تھے، اور اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی مانگتے تھے۔ لیکن اگر قبروں کی زیارت کا مقصد اس کے علاوہ ہو تو وہ منع ہے، وہ یہ کہ آپ جائیے قبر پر باقاعدہ آپ وہاں بیٹھ جائیے اور ان سے بیٹھ کر کے اپنے لیے دعا مانگیے، وہاں پر ہی صحیح کہ آپ وہیں مانگیں گے، بلکہ کچھ لوگ اس سے آگے بھی بڑھ کے کہتے ہیں کہ تمہارے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں، تمہارا واسطہ لیتے ہیں، تمہارا وسیلہ لیتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت لوگ انہی سے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارے مقاصد وہاں پہنچ کر اس طرح سے کرنا یہ سب غلط ہے، بلکہ یہ چیز شریعت کے اندر منکر اور ناجائز ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ وہاں پہنچ کر کے غلط بات نہ کیا کرو۔ آپ نے کہا زور القبور ولا تقولوا حجرا، قبروں کی زیارت کرو لیکن غلط بات نہیں کہا کرو۔ ان غلط باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آ کر کے وہاں ان کی منقبت بیان کرتے تھے، ان کی بڑائیاں کرتے تھے، دنیا کی زندگی میں تم ایسے تھے ایسے تھے، لیکن اب تو انہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ان کی آخرت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا وہاں ایسے غلط باتیں نہیں کیا کرو۔ تو آدمی کے غلط مقاصد ہوں قبروں کی زیارت سے تو اسی حساب سے وہ اپنی جگہ پر اسی غلطی اور گناہ کے موجب ہوتے ہیں، گناہ کے موجب ہوتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات جب لوگ بہت ہی غلط مقاصد رکھتے ہیں کہ جیسے ڈائریکٹ ان سے مانگتے ہیں، ان کی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کے لیے، اور اسی طرح سے اپنے لیے ان کے لیے مانگیں دعا تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دو تم، تو یہ تو شرک تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ لہذا قبروں پر پہنچ کر کے انسان کو ان کی جن کی قبر کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے، پہنچا ہے، تو ان کے لیے دعا مانگو۔ اب وہ دعا کے محتاج ہے، تمہارے خود تو دعا نہیں کر سکتے، اور ان دنیا کی زندگی جو عمل کی تھی، جو دعا کی تھی، جو عافیت مانگنے کی تھی، جو مغفرت مانگنے کی تھی، جو نیکی کے کام کرنے کی تھی، وہ تو ختم ہو گئی۔ اب وہاں وہ تو ایک ایک دانے کے محتاج ہیں کہ تم کبھی ایک بار دعا کرتے، چھوٹی سی ایک بار دعا کرتے اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، حدیث میں آیا ہوا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے سب کام بند ہو جاتے ہیں،
ہاں وہ چیز باقی رہتی ہے جو اس نے آخرت کے لیے بنا کے دیا، اس کا ثواب جاری ہے۔ ان میں سے بتایا کہ کوئی علم ہے اس کو پھیلائے ہوئے ہے تو اس کے پڑھنے والے یا ان سے فائدہ اٹھانے والے شاگرد ہو یا کتاب، اس کا فائدہ اس کو ملتا رہتا ہے۔ یا کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہو اور وہ صدقہ جاریہ مطلب یہ ہے کہ اس نیک کام کا ثواب ابھی تک اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے، اور وہ جبکہ وہ مر چکا ہے تو جب تک یہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے اس کو سو کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے اس کے نیک بخت بچے ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں مرنے کے بعد، تو ان کی دعاؤں کا اثر بھی اس کو ملتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو انسان تو مرنے کے بعد محتاج ہو جاتا ہے، جائے کہ وہ دوسروں کی حاجتوں کو پوری کرے۔ اگر دوسروں کی حاجتوں کو پوری کرتا تو اس طرح سے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ ان کے لیے دعا کرو، وہ تو خود ہی مرحوم مغفور ہو جاتا، اور خود ہی دوسروں کی ضرورت پوری کرتا تو اپنی کیوں نہیں پوری کرتا۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں عمل کے لیے آتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب پاتا ہے، اور ایسے عمل کر جاتا ہے جو باقی رہ جاتے ہیں یہاں پر تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور برا عمل کرتا ہے تو اس کے برے عمل کا نتیجہ بھی برا ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا مرنے کے بعد قبروں کی زیارت کا مقصد ان کے لیے دعا کرنا ہے، نہ یہ کہ ان سے دعا مانگنا ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو بھی چھوٹے ہیں اور بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ کوئی کام کرتے ہیں نیکی کا، صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور کئی کام انہوں نے شمار کرائے ہیں، تو وہ نیکی کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے اس نیک کام کا ثواب والدین کو ملتا ہے یا کہ یہ ثواب ان کا ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس میں ان کے کاموں کی تقسیم ہوتی ہے۔ اصل میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان پر بالغ ہو جانے کے بعد شریعت کی طرف سے فرض کر دیے جاتے ہیں، تو وہ کام جو انہوں نے بالغ ہونے سے پہلے کیا اگر وہ فرض تھے تو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ فرضیت باقی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ اس فرضیت میں عاقل کے ساتھ بالغ ہونا بھی شرط ہوتا ہے، اور استطاعت ہو اور مکلف ہو چکا ہو تب اس کی فرضیت اس پر ختم ہوتی ہے، اور وہ بچت باقی رہتی ہے اس کی زندگی میں جیسے کرنے کے اوقات ہوتے ہیں۔ لیکن اس نے بچپنے میں اپنے بالغ ہونے سے پہلے جو کام کیا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، لیکن اس کے والدین جو اس کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ساتھ میں لے جاتے ہیں اور نیکی کام پہ ابھارتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ہی صحیح، اور اس طرح نیک کام کرے اور سیکھ جائے تو اس کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا ثواب بچوں کا ثواب ہی نہیں ہوتا، بچوں کو ان کا ثواب ملتا ہے، اور بڑوں کو ان کی تعلیم و تربیت دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم وہ حدیث بیان کریں جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا ایک بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے اٹھایا، حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، اس میں اٹھایا تو اس نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس بچے کے لیے بھی حج ہے؟ جس کو بھیڑ بھاڑ بہت تھی، تو آپ نے اس میں مجلس میں یا کہ اس اجتماع میں اس نے بچے کو اوپر اٹھا اور پوچھا الہذا حج، کیا اس بچے کے لیے بھی حج ہے؟ تو آپ نے کہا نعم ولک اجر، ہاں اس کا بھی حج ہے، یعنی اس کا حج کا ثواب ہے اور تمہارے لیے بھی اس کا اجر ہے۔ تو اس کے اٹھائے گی، لائے گی، محنت کرے گی اور مشاعر پہ لے جائے گی، تو اس کے ساتھ اس کی جو چیزیں اگر وہ جو کر سکتا ہے کرے گی، اور جو نہیں کر سکتا اس کی طرف سے نیابتاً کرے گی، تو یہ چیز اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا، اور جو کراتا ہے اس کے لیے بھی باعث ثواب ہوگا۔ وہ لکہ اجرن، اور آپ نے کہا کہ تمہارے لیے بھی اس کا اجر ہے، لیکن اس لکہ اجرن کا یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ تم اس بچے کا کچھ ثواب نہیں، صرف تم کو ثواب ملتا ہے۔ بچے کا ثواب ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور یہ ہے کہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، یہ سارے کام جو کہ فرض ہونے کے بعد لگتے تھے، جو ان میں سے جو نوافل بقیہ فرائض اپنی جگہ پر ہیں، فرض بالغ ہونے کے بعد رکھتے تھے، تو بالغ ہونے کے بعد تو نہ کرنے پر گناہ ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے اگر نہیں کر سکا ہے تو اس کا گناہ نہیں، لیکن اگر کرتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کی تعلیم دیتا ہے اس کو اور اس کے ساتھ رہ کر کے یہ سارے کام کرتا کراتا ہے تو اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کا ثواب اس کو ملتا ہے، اس بارے میں بھی ثواب، حج کرنے کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، اور اسی طرح سے اجر ملتا ہے، اور اسی طرح سے نماز اور روزہ وغیرہ جو رہتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے
اسی بات پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، چاہے وہ معلمین ہوں چاہے گھر والے ہوں، ان کے ماتحت جو لوگ ہیں اور ابھی ان پر فرض نہیں وہ چیز، پھر بھی ان کو تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، جس سے خادم ہے چھوٹا ہے بھی، یا اسی طرح سے اسکول کے بچے ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی لوگ ہیں کوئی جو جن کے اوپر فرض نہیں، ان کو بھی آپ سکھاتے ہیں تو ان کے کام کرنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے، یا بڑے ہوں اور نہیں جانتے ہوں ان کو آپ سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں تو ان کے کام کرنے کا ثواب ان کو ملتا ہے، اور سکھانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی دلیل حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی اچھی بات پر لوگوں کی ہدایت دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے اور سکھاتا ہے تو اس کو اس کے کام کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے، تو دوسروں سیکھ کر کے جو اس سے اچھا عمل کرتے ہیں تو اس کو ان کا ثواب بھی ملتا ہے۔ لہذا ہر کسی اچھے کام میں تعاون کرنا، چاہے ایک ہوں چاہے دو چار افراد مل کے وہ تعاون پہنچاتے ہوں، لوگوں کو اچھی تعلیم دیتے ہوں، دلاتے ہوں، تو ان تعاون کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، وہ بھی شریک رہتے ہیں۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ گھروں میں آنے جانے کے کیا آداب ہیں؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب اختیار کیے ہیں، ان کا حکم بھی دیا ہے، لہذا ان آداب کو اختیار میں رکھنا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے، اور یہی رسول کی سنت پہ عمل کرنے کا خاص طریقہ ہے۔ اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے تو آپ جب اپنے گھر آتے تھے تو یوں اچانک نہیں گھس جاتے تھے، جیسے گئے ہوئے ہیں، کہیں غزوے پر تشریف لے گئے ہیں، کہیں اور جگہ گئے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پہ جاتے تھے تو وہاں سے جب لوٹتے تھے تو مدینہ میں آنے سے پہلے اس رات پہ اگر رات کے وقت پہنچنا تو نہیں پہنچتے تھے، بلکہ قیام کرتے تھے، باہر رہتے تھے، اور وہاں پر رہنے کے بعد پھر آپ جب یہاں کے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں آنے والے ہیں تو اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لاتے تھے۔ تو گھروں میں آنے کے آداب اگر دور ہیں تو یہ ہیں کہ آپ کو پہلے اطلاع دینا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے آداب ہیں گھروں میں آنے جانے کے، لہذا ہم ان کو بیان کریں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات میں۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔